رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جس کو اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، جس طرح یہ واقعی ایک حقیقت ہے، اسی طرح آخرت جس کی اطلاع اللہ رب العزت کے سب پیغمبروں نے دی، وہ بھی ایک حقیقت ہے، ایک قطعی اور یقینی حقیقت ہے۔ اپنی زندگی کے اس دور میں ہمارا اس کو نہ دیکھنا، اس کو محسوس نہ کرنا بالکل ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ میں ہونے کے زمانے میں ہم اس دنیا کو نہیں دیکھتے تھے، اس کو فیل نہیں کر سکتے تھے، جس طرح یہاں آ کر ہم نے اس دنیا کو دیکھ لیا، زمین اور آسمان کی وہ ہزاروں لاکھوں چیزیں یہاں ہمارے مشاہدے میں آ گئیں، جن کا ہم ماں کے پیٹ میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح آپ امیجن کیجئے، جیسے تب ہم نہیں فیل کرتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا دنیا میں جب ہم جائیں گے ہم یہاں پہ زندگی گزاریں گے جیسے ابھی گزار رہے ہیں، کیا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے جیسے ابھی اٹھا رہے ہیں؟ تو جیسے تب ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم ان چیزوں کو فیل نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح امیجن کیجئے آخرت کی زندگی، وہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ مرنے کے بعد عالم آخرت میں پہنچ کر جنت اور دوزخ کو اور اس عالم کی تمام چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے، ان کو پا لیں گے جن کی اطلاع اللہ کے پیغمبروں، اللہ کی کتابوں نے دی ہے۔ ہماری یہ دنیا جس طرح ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقی دنیا ہے، اسی طرح آخرت بھی مرنے کے بعد سامنے آ جانے والا ایک حقیقی اور بالکل واقعی عالم ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے اور عقل کی روشنی میں ہم کو اس کے بارے میں الحمدللہ پورا یقین ہے، پورا اطمینان ہے۔ پھر دنیا کے بارے میں ہمیں یقین ہے، یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز مٹ جانے والی ہے۔ آخرت کی اگر بات کریں تو آخرت جو ہے وہ غیر فانی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انسان جو ہے وہ بھی غیر فانی بنا دیا جائے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، کبھی اس کو جو زندگی اس کو عطا کی جائے گی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی، ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی عطا فرما دی جائے گی۔ اسی طرح وہاں اللہ تعالیٰ کے سعید اور خوش نصیب بندوں کو جو نعمتیں عطا کی جائیں گی ان کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ عطاءً غیر مجذوذ، اور اسی طرح جو باغی لوگ ہیں، جو سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کفر اور تکبر کی وجہ سے جو اپنی زندگیاں اس طریقے سے اس کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا وہاں پر غضب ہوگا، ان کی تکلیفوں، ان کے عذاب کا سلسلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں بار بار جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ وہ ہمیشہ اسی جہنم میں پڑے رہیں گے، وہ دوزخی کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے، دوزخیوں کو کبھی موت نہیں آئے گی اور مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکتا ہے انسان۔ تو قرآن میں بتایا گیا کہ دوزخیوں کو کبھی موت نہیں آئے گی کہ مر کر عذاب سے چھوٹ سکیں، ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آخرت میں ہوں گی، یعنی وہاں جس کو جنت مل جائے گی ہمیشہ کے لیے مل جائے گی، ہمیشہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، ان کو انجوائے کرے گا۔ وہاں پہ یہ بھی خوف نہیں ہوگا کہ یہ ساری نعمتیں جو مجھے مل گئی ہیں، جیسے خوبصورت گھر، خوبصورت زندگی، آپ کی ہر وہ چیز جو کہ انسان شاید امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے، انسان لیکن خواہش کر سکتا ہے، تو جو بھی وہ خواہش کرے گا وہ سب کچھ اس کو وہاں پہ ملے گا اور وہ کبھی اس سے چھینا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی جن کو عذاب دیا جائے گا ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب ہوں گے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اس حقیقت پر ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کے مقابلے میں آخرت کی لذتیں اور نعمتیں جو ہیں وہ بے انتہا فائق ہیں، بلکہ اصلی لذتیں اور نعمتیں جو ہیں وہ بیسیکلی ہیں ہی آخرت کی، دنیا کی چیزوں کا تو ان سے کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ ان ساری باتوں کا تقاضا کیا ہے؟ انسان کی ساری فکریں، اس کی کوششیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف آخرت کے لیے۔ انسان سے دنیا کا تعلق جو ہے وہ بس اتنا ہونا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ لیکن انسانوں کا کیا حال ہے؟
آج اگر دیکھیے دنیا کیونکہ ہر وقت سامنے ہے نا، آخرت بالکل غیب ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، اس لیے اکثر و بیشتر ان حقیقتوں کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی دنیا کی فکر میں مگن رہتے ہیں۔ یہ انسانوں کی ایک قسم کی فطری کمزوری ہے کہ ان کا حال اس معاملے کے بالکل ان چھوٹے بچوں کا سا ہے کہ جن کو بچپن میں اپنے کھیل کھلونوں سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے، اور مستقبل کی زندگی کو خوشگوار اور شاندار بنانے والے جو تعلیمی اور تربیتی مشاغل ہیں وہ ان بچوں کے لیے بہت زیادہ غیر دلچسپ ہوتے ہیں، بلکہ ان کو بہت بھاری لگتے ہیں، بوجھ لگتے ہیں۔ تو جن کے بہت محبت کرنے والے اور شفیق ماں باپ ان کو سمجھا بجھا کر ان اچھے کاموں کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں جن میں لگ کر وہ کامیاب انسان بن سکتے ہیں، عزت اور عافیت کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، وہ لوگ کامیاب، وہ بچے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے ذریعے ہمیشہ انسانوں کی اس غلطی، اس کمزوری کی اصلاح کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا جو درجہ ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا جو مقام ہے، وہ بہت کلیئرلی ان پر واضح کیا جاتا رہا ہے، لیکن انسانوں سے اس بارے میں ہمیشہ بچوں والی غلطی ہی ہوتی رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر اور بہت زیادہ پائیدار ہے، اور یہ بات اگلی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اب قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، اس لیے اس میں اور بھی زیادہ زور اور اہمیت کے ساتھ مختلف عنوانات سے دنیا کی بے وقتی اور دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ایسے ہی ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگانی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند دنوں کا کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ افسوس تم پر، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ یہ دنیا کی زندگی، یہاں کا ساز و سامان تو بس چند دنوں کے استعمال کے لیے ہے، اور آخرت ہی اصل رہنے کی جگہ ہے۔ آخرت میں مجرموں کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں، مجرموں کے لیے کیسے جو ہے وہ ان کو وارن کس طریقے سے کیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ الحدید میں کہ آخرت میں مجرموں اور باغیوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور جو بندے رضا اور مغفرت کے لائق ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ہے، اور دنیا کی زندگانی تو بس دھوکے کا سرمایہ ہے۔ اب دیکھیے کیسے مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں نے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگانی میں ان کو مکمل فلاح و بہبود کے مقام تک پہنچانے کے لیے کچھ خاص نقطوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور ان چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر سمجھے، اس کو بالکل بے حقیقت سمجھے، اس سے زیادہ دل نہ لگائے، اس کو اپنا مقصد اور مطلوب نہ بنا لے۔ انسان کا اصل مطلوب، انسان کا اصل مقصد انسان کی آخرت کی فکر ہے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے، جب آپ کے مائنڈ میں بہت کلیئرلی یہ کانسیپٹ ہوگا کہ آخرت کی حقیقت کیا ہے، ہماری اصل زندگی کیا ہے، تو آپ یقین جانیے جب آخرت پہ یقین ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، جب یہ یقین ہو جاتا ہے، آپ امیجن کیجئے آپ بہت بڑا سا خوبصورت سا گھر بناتے ہیں، زندگی بھر کی جمع پونجی آپ اس گھر پہ لگا دیتے ہیں، بہت محنتوں سے اس کو سجاتے سنوارتے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر یہ گھر بھی یہیں پہ رہ جائے گا، یہ سارا مال، ہر چیز یہیں پہ رہ جائے گی،
تو وہ چیزیں بہت بے وقت ہو جاتی ہیں، انسان کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے کہ کیا فائدہ مجھے یہ سب کچھ بنانے کا۔ اور امیجن کیجئے آخرت کی زندگی، آپ کا ایک آئیڈیل گھر جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسی زندگی آپ چاہتے ہیں، جیسی چیزیں آپ چاہتے ہیں، آپ کو کپڑے کیسے چاہیے، آپ کو نعمتیں کیسے چاہیے، گھر گاڑی کیا کیا چاہیے، امیجن کیجئے کچھ دیر کے لیے اپنی وہ ساری جتنی آپ کی خواہشات ہیں، اور سوچئے کہ وہ وہاں پہ آپ کو ملتی ہیں جہاں سے کبھی وہ چھینی نہیں جائیں گی، بلکہ ہر دن آپ کی پسند چینج ہوتی ہے، تو ہر دن آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں ملیں گی اور سب کچھ وہ ملے گا، اور پھر کبھی اس سے محروم بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو سوچئے کہ پھر انسان کتنا گھاٹے کا سودا کرے اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو لے لیتا ہے، لینا پسند کر لیتا ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے نا تو اس کے زبان پر بس یہی دعا جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبات میں، اپنے مجلسی ارشادات کے ذریعے بھی اسی چیز کی تعلیم دیتے تھے، ایمان لانے والوں کے دلوں پر اپنے عمل اور حال سے بھی اسی کا نقش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری اس بارے میں احادیث ہیں، اور جن کی روشنی میں ہم اس مقصد کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور پا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ قرآن و حدیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ آخرت کے مقابلے والی دنیا ہے، اس لیے دنیا کے کاموں کی جو مشغولیت ہے، دنیا سے جو نفع حاصل کرنا ہے، وہ آخرت کی فکر کے تحت حاصل کرنا ہے، آخرت کا راستہ اس سے کھوٹا نہ ہوتا ہو، ورنہ دنیا ممنوع نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ تو جنت تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے، اس کو ہمیں اسی طرح سے لینا ہے۔ کسی بزرگ نے اس کی بڑی زبردست ڈیفینیشن کی ہے کہ دنیا کو اس طرح سمجھو جیسے کشتی چلانے کے لیے پانی ضروری ہے، تو کشتی پانی ہوگا تو کشتی چلے گی۔ زندگی گزارنے کے لیے دنیا ہے، ضروری ہے، لیکن اتنی ہی دنیا بہرحال ہونی چاہیے جتنا آپ اس میں کشتی چلا سکیں، اپنی زندگی گزار سکیں۔ دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھیں، اپنے دل میں نہ لے کے آئیں، کیونکہ جب کشتی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ جب یہ دنیا دل کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی نا تو پھر آخرت کی فکر انسان کی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان بس اسی دنیا میں کھو جاتا ہے، لیکن موت اپنے مقررہ وقت پر آ کے رہے گی اور پھر اس وقت سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔